تو بات چلی تھی بھکاریوں کی کہ اگر بھیک مانگنا اسلام میں جائز ہوتا تو آمنہ کے لال اپنے صحابہ کو جو کہ سخت غربت کی زندگی گزار کے گئے ہیں ان کو اجازت دے دیتے، لیکن آمنہ کے رسول آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگو الرزق اشد طلبا للعبد من اجلہ، اگر رزق تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو چھلانگے نہ مارو، حرام کمانے کی کوشش نہ کرو، رزق بندے کو موت سے زیادہ پیچھا کرتا ہے، اتنی موت پیچھا نہیں کرتی جتنا بندے کا رزق اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اس لیے کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رزق تلاش کرتے وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال ذرائع استعمال کرو، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، حرام کا 1 روپیہ بھی آپ کی کمائی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، حرام کا مال اپنے گھر کے دروازے تک بھی لے کے مت آؤ، تھوڑا ہو حلال کا ہو، حرام کا مال باہر ہی چھوڑ دو تو زندگی آسان اور سکون ہو جائے گا اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اور حرام کمائی میں سے ایک ذریعہ ہے بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلا کے دوسروں سے مانگنا، یہ حرام ذریعہ ہے۔ کس کے لیے حلال ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسألۃ لا تحل الا لأحد الثلاث، 3 بندوں کے سوا کسی بندے کے لیے اس طرح ہاتھ آگے کر کے مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن بدقسمتی دے پاکستان میں سڑک تے ٹویا پی جائے نا، بارشاں دی وجہ تو کوئی ٹویا پی گیا تے تیسرے دن اتنے 2 فقیر ایک اس سائڈ تے کھلوتا ہوندا کی اتنے ٹریفک ہولی ہوئے گی، اتنے گڈیاں بریک لان گیاں تے اسی بھی اپنا کم پا لیں گے۔ ہر چوک میں آپ اشارہ بعد میں لگتا ہے گورنمنٹ کا اور فقیروں کی ڈیوٹیاں پہلے لگ جاتی ہیں۔ 177 کھرب وہ گنتی ختم ہو جاتی کیلکولیٹر تے، سالانہ 177 کھرب روپیہ یہ فقیر پاکستان سے لوٹ لیتے ہیں۔ وہ جو آتا ہے نا ہائے مر گئے کچھ نہیں رہ گیا، وہ ایک دوست نے بڑی اچھی پوسٹ کال لگائی، کہتا ہے یار اے فقیر نے کہ ڈاکو، کہتا ہے ایک اماں آئی اشارے پر، کہتی پتر بڑی بھوک لگی روٹی کھوا دے، تو میں نے کہا اماں آ جا تجھے روٹی لے دیتا ہوں، لیکن میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی دور دور تک نہ کوئی ریڑھی نہ کوئی ہوٹل، کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو میں موٹر سائیکل لے کے اماں کے ساتھ ہو گیا، اماں آ تینوں روٹی لے کے دینا۔ اماں کہتی وے پتر تو مینوں پیسے ہی دے دے، آندا اماں نہیں پیسے نہیں روٹی تو آکھے روٹی تینوں لے کے دیاں گا۔ اماں کہتی وے دفع کر تو روٹی دے، روٹی رہن دے تو پیسے دے تو جا اپنے کام دے۔ آندا نہیں اماں میں تو روٹی لے کے دینی ہوں، تو آندی جا مگروں لو روٹی لے کے دینی ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہے کہ یہ فقیر تھا کہ بدماش۔ تو 177 کھرب لوٹتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا یار بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ غریب آدمی آپ کے سامنے بنا ہوا مسکین اور آپ سے ہو سکتا زیادہ امیر ہی ہو، تو اس لیے ان کو مت دیں۔ کس کو دیں؟ وہ اپنے خاندان میں دیکھو غربت کی چکی میں پسنے والے آپ کو کئی مل جائیں گے، اپنے محلے میں وہ سفید پوش جن کے گھر میں کئی دن کھانا نہیں پکتا وہ دیکھ لو، تو 10 20 دینے کی بجائے اکٹھا 2 4 10 ہزار روپے لگا کے اس کو ایک سبزی کی ریڑھی لگا دو، وہ عزت سے کمانا شروع ہو جائے گا۔ سبزی کی ریڑھی سے مجھے یاد آ گیا، لاہور مرکز کی مسجد میں ایک نوجوان نماز پڑھی اور زاروں قطار رونے لگ گیا، بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں، ہاں جی مان لیا تھی مانگنے والے نہیں جی، بھائی میں فقیر نہیں ہوں، مان لیا جی مان لیا بھائی جان، بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں میں مانگنے والا نہیں ہوں، میرے حالات خراب ہو گئے ہیں، مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا ہے، میں کچھ نہیں مانگتا، حلال کمانے کے لیے مجھے ایک ریڑھی لگا دیں، اس پر 2 4 ہزار کی سبزی رکھ دیں، میں چوک میں بیچ کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ وہ ایک صاحب اٹھے، ان کا آ جا شناختی کارڈ دے اپنا، وہ لا پیا ادھر ادھر مارن، کہتا ہے کہ یار تجھے ریڑھی کے اوپر 10 20 ہزار کا سامان فروٹ سبزی ساری لگوا کے دوں گا، اور اپنی دکان کے باہر لگوا دیتا ہوں، چوک میں لگوا دیتا ہوں، جہاں تو کہتا ہے وہاں لگوا دے، تو آ جا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد سے باہر جیسے ہی نکلے اس نے ہاتھ چھڑایا، وہ گیا
क्यों भाग गया है? शनाख्ती कार्ड मांगा है उससे और वो दोबारा नजर नहीं आया कि कितनी स्पीड से वो भागा है। तो इस तरह के फ्रॉडियों को देने की बजाय अपने रिश्तेदारों में किसी मस्कीन को, किसी गरीब को 20 नहीं 50,000 भी लगे, उसको छोटा सा काम शुरू करा दो। ये जो हमारे पास अखुवत वाले आते हैं, इनका कर्जा कैसे वापस चला जाता है 100%। ईमानदारी लोगों में मौजूद है, लेकिन कोई रिश्तेदार 10-20 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। वो देते हैं और वो वसूल भी करते हैं, उनको लोग वापस भी करते हैं, और इज्जत के साथ 25-30 हज़ार में छोटी सी रेहड़ी लगा के वो बंदा अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाता है। तो 10-10, 20-20 हज़ार मत बांटे, 10-10, 20-20 रुपये मत बांटें, बल्कि अपने पास इकट्ठे रखें। अपनी ज़कात को भी टुकड़ों में मत बांटें, 2,000 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 50 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 100 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। नहीं, अपनी ज़कात इकट्ठी निकालें। लाख रुपया निकला है तो अपने किसी गिरे हुए रिश्तेदार को उठा देंगे, भाई ये लो लाख, काम करो, बिस्मिल्लाह करो, कमाओ और खाओ। अगले साल को वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाएगा। और अगर 10-10, 20-20 करके बांटते रहोगे तो कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 3 बंदों के सिवा किसी के लिए मांगना हाथ करके हलाल नहीं है, हराम है। याकुलु साहिबुहु सुहतन, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हराम ही खाएगा। वो 3 बंदे कौन से हैं जिनके लिए मांगना हलाल है? एक वो जिसने किसी दूसरे मुसलमान भाई के कर्जे की जमानत दी थी कि ये कर्ज देगा, नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब वो कर्जा दे नहीं सका, तो अब जब इसके पास जमानती की बारी आई तो जमानती के घर से भी इतना पैसा नहीं निकला कि वो कर्ज अदा कर सके। तो अब ये अपने दूसरे मुसलमान भाइयों से मदद ले सकता है कि भाई मैंने जमानत दी थी लेकिन मेरे पास भी रकम पूरी नहीं है, तो मेरी कुछ मदद करो ताकि इसकी रकम पूरी करके इस मकरूज को छुड़ाया जा सके। इसके लिए हलाल है। कितनी देर तक? हाँ जी, मुस्तकिल ही बना लेंदे ने कारोबार। आ जाते हैं ना, मेरे पास भी आ जाए, तज़किया बना दो जी, ऐसी मस्जिद बना रहे हैं, चंदा इकट्ठा करना है, वो सारी ज़िंदगी ही चलता रहता है। कारी साहब के पास भी लोग आते हैं, बुजुर्ग सबके पास आते हैं। कारी साहब के पास एक बंदा आया, जी मेरे ऊपर 36,000 का कर्जा है, तो मुझे 36,000 भी कोई नहीं देता, तो मैं कर्जे से जान छुड़ाना चाहता हूँ, आप मुझे तज़किया दे दो। पता नहीं कैसे ले लिए, कारी साहब इतनी आसानी से देते तो नहीं, ले लिया। 2 साल के बाद एक बंदे का फ़ोन आया, कारी साहब इस बंदे के पास आपका तज़किया है, आपके साइन है, और 2 साल पहले की तारीख भी है, इसका 36,000 अली पूरा नहीं होया। तो ये बिजनेस है, कारोबार है, तज़कियों के ऊपर भी कारोबार है। तो ये अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है कि जिसने ज़मानत दी है उतनी देर तक तावन मुसलमानों से ले ले जब तक उसकी रकम पूरी नहीं होती। जब रकम पूरी हो जाए तो बंद कर दे, बिजनेस ना बना के बैठ जाए। दूसरा बंदा जो कारोबार करता था, कारोबार में ऐसा लॉस हुआ कि वो बिल्कुल फारग हो गया, दुकान खाली हो गई है, बिजनेस ठप हो गया है। इस बंदे के लिए अपने मुसलमान भाइयों से इतना सा तावन लेना जायज़ है कि वामन मिनल ऐश, कि उसके घर का खर्चा चलना शुरू हो जाए, गुजारा शुरू हो जाए, खुद कमाए और फिर खाए। उसके लिए भी मुस्तकिल बुनियादों पर कि मैं तो अब मांग के ही खाऊंगा, मुझे लाइसेंस मिल गया है, गलत है। और तीसरा वो बंदा कि जिसके घर में रोटी ना हो और उसके 3 ईमानदार महल्लेदार गवाही दें कि वाकईतन इसके घर में फाके हैं, इसके बच्चे भूखे हैं, उसके लिए भी इतना सा तावन लेना जायज़ है कि जिससे उनकी बीवी बच्चों का गुजारा हो जाए और फिर वो खुद कमाए, मांगे नहीं सारी उम्र। और हम दुआएं भी बहुत करते हैं, हज़रत जी वजीफ़ा 10 रिज़्क़ से इजाफा हो जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, लोगों सुन लो, अल्लाह से डर जाओ और बाहर निकल कर कमाई करो। बाहर निकल के कमाई कैसे करो? अगर कोई तिजारत कर सकता है तो तिजारत करे, अगर कोई चीज़ बनाकर बेच सकता है तो बनाकर बेचे, अगर ज़मीन में काश्तकारी कर सकता है तो काश्तकारी करे, तीनों काम नहीं कर सकता तो जिस्म में जान है तो मजदूरी कर ले, कमाओ। फ़इन्न समा ला तुमतिरु ज़हबन वला फ़िज़्ज़ा,
جب تم کہتے ہو نا اللہم ارزقنی، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، تو عمر فاروق کی نصیحت ساتھ یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلو، کما کے بھی لاؤ، صرف مسلح پر بیٹھ کے ٹکریں مارے جاؤ اور وظیفے پڑھی جاؤ، اس سے رزق میں اضافہ نہیں ہونے والا، کیونکہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا کہ آپ دعائیں کریں، آپ کو پاس بڑا شاندار وظیفہ ہے، آپ نے اتنے لاکھ بار پڑھ لیا ہے، صبح اٹھیں تو سونے کی بارش ہے اور آپ کا سین بھر جائے، آپ ریڑیاں پر بھر کے لے جاؤ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ تو 4 کام ہیں، چاروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، چاروں میں سے کوئی ایک کر لو اور کرو گے تو اللہ برکت دے گا، اور عبادت بھی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ وظیفوں میں برکت اس وقت ڈالتا ہے جب آپ خود ہمت بھی کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میں مسجد میں جا کر نفل پڑھ کے آٹا مانگوں یا باہر جا کر کمائی کروں؟ تو انہوں نے کہا اگر آٹا نہیں ہے تو پہلے باہر جا کر آٹے کو بندوبست کر، آٹے کا بندوبست ہو جائے، بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو نفل بعد میں آ کر پڑھنا، پھر جا جتنی دل کرے اللہ کی عبادت کرو۔ بیوی بچے بھوکے ہوں، بیوی بچے بلک رہے ہوں اور حضرت صاحب نے 100 رکعت نفل نیتے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔